یہ ایک بہت پرانے زمانے کا ذکر ہے۔ ایک تھا شکاری، لیکن وہ دوسرے شکاریوں کی طرح نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کسی جانور کو نہیں مارا تھا۔ وہ کسی جاندار کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ بس اس کے پاس ایک جال تھا اور ایک بانسری جس پر وہ بہت سریلی دھنیں بجایا کرتا تھا۔ وہ روزانہ جنگل میں جاتا، جال بچھاتا اور جال سے کچھ دور جا کر بانسری بجانے لگتا۔ اس کی بانسری کی دلکش آواز سن کر پرندے اڑتے چلے آتے۔ وہ انتظار کرتا اور جیسے ہی کوئی پرندہ اس کے جال کے پاس آتا، وہ رسی کھینچ کر اسے جال میں بند کر لیتا۔ پھر وہ اس پرندے کو دانہ کھلاتا، ان کا خیال رکھتا اور ان کی پیاری پیاری آوازیں سنتا۔ جب کبھی اسے پیسوں کی ضرورت پڑتی تو وہ ان میں سے 2-3 پرندے بیچ دیتا۔ پرندوں کے اس شکاری کا ایک بیٹا تھا جس کا نام بہزاد تھا۔ بہزاد ابھی چھوٹا ہی تھا کہ شکاری بیمار پڑا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ بہزاد اور اس کی امی کے پاس جو پیسے تھے وہ جلد ہی ختم ہو گئے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ زندگی بڑی مشکل سے گزرنے لگی۔ بہزاد چھوٹا تھا مگر بہت ہمت اور صبر والا تھا۔ کام کاج میں اپنی امی کی مدد کرتا اور جو وقت ملتا اس میں وہ جنگل چلا جاتا جہاں اس کے ابو پرندے پکڑا کرتے تھے۔ آخر ایک روز اس نے اپنی ماں سے کہا کہ امی، اب میں بچہ نہیں رہا، 15 سال کا ہو گیا ہوں۔ ابو کے بعد آپ نے بہت محنت کی ہے، اب آپ مجھے ابو کا جال اور بانسری لا دیجیے، کل سے میں بھی جنگل جا کر پرندے پکڑوں گا۔ اس کی امی جانتی تھی کہ وہ بڑا بہادر لڑکا ہے اور جنگل کا چپا چپا اس نے دیکھ رکھا ہے، اس لیے انہوں نے اسے بانسری اور جال لا کر دے دیا۔ اگلی صبح بہزاد جلدی اٹھ گیا اور جنگل کو چلا۔ نہ اسے کسی چیز کا ڈر تھا، نہ یہ خیال کہ راستہ بھول جاؤں گا، کیونکہ وہ جنگل کے ایک ایک درخت کو پہچانتا تھا۔ گھنے جنگل میں دور تک نکل گیا اور بانسری بجانے لگا، لیکن پورے دن میں ایک پرندہ بھی اس کے پاس نہ آیا۔ آخر جنگل میں شام کا اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ تھکا ماندہ خالی ہاتھ گھر لوٹ آیا۔ اس کی امی جانتی تھیں کہ یہی ہوگا، پرندے پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی دن میں یہ کام سیکھ لے۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی اور سمجھایا کہ بیٹے، تمہارے ابو بھی فوراً پرندے پکڑنے میں ماہر نہیں ہو گئے تھے، ابھی تمہیں اس کام کو سیکھنے میں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ بہزاد ہمت ہارنے والا نہیں تھا، اس نے مستقل مزاجی سے یہ کام جاری رکھا۔ آخر آہستہ آہستہ اسے بانسری پر خوبصورت دھنیں بجانا، اپنے آپ کو پرندوں سے چھپانا اور بغیر ہلے جلے صبر سے دیر تک بیٹھنا آ گیا اور پرندے اس کے جال میں پھنسنے لگ گئے۔ ایک دن اس کے جال میں ایک بہت عجیب اور خوبصورت پرندہ پھنس گیا۔ اس کے پر 7 رنگوں کے تھے۔ وہ خوشی خوشی گھر آیا اور اس پرندے کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پرندے نے ایک خوبصورت انڈا دیا تھا۔ وہ انڈا بھی 7 رنگوں کا تھا۔ بہزاد نے سوچا کہ یہ انڈا بازار میں جا کر بیچ دینا چاہیے تاکہ کچھ پیسے ہاتھ لگیں۔ جب وہ انڈا لے کر بازار پہنچا تو اسے دکاندار نے دیکھ لیا۔ یہ دکاندار بہت چالاک اور لالچی تھا۔ اس کا کام ہی غریب لوگوں کو دھوکہ دینا اور سستی چیزیں مہنگے بیچنا تھا۔ بہزاد کے ہاتھ میں رنگین انڈا دیکھتے ہی اس نے فوراً آواز دی، اے سنو، کیا یہ انڈا بیچتے ہو؟ میں اسے خریدتا ہوں۔ بہزاد جانتا تھا کہ وہ دکاندار برا آدمی ہے۔ اس کی چالاکی اور لالچ دیکھ کر بہزاد نے کہا، ہاں 10 روپے کا ہے۔ بہزاد کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ چالاک دکاندار نے اس انڈے کی قیمت کم کرنے کی کوشش نہیں کی اور اسے 10 روپے دے کر انڈا لے لیا۔ بہزاد نے بازار سے سودا خریدا اور گھر آ گیا۔ اگلی صبح اس نے دیکھا کہ پرندے نے پھر ایک ویسا ہی رنگین انڈا دیا ہے۔ یہ انڈا بھی اس نے اس چالاک دکاندار کو بیچ دیا۔ اس طرح وہ پرندہ روزانہ ایک خوبصورت اور رنگین انڈا دیتا اور بہزاد اسے بیچ آتا، اور یوں ماں بیٹے مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔
ایک دن بہزاد کو خیال آیا کہ یہ چالاک دکاندار اتنا مہنگا انڈا خرید کر کیا کرتا ہے، ضرور اسے بہت زیادہ قیمت پر آگے بیچتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے ایک دن دکاندار کا پیچھا کیا۔ دکاندار انڈا خرید کر محل میں پہنچا اور بہزاد سمجھ گیا کہ وہ دکاندار اس سے روزانہ انڈا خرید کر بادشاہ کو مہنگے داموں بیچ آتا ہے۔ بہزاد نے سوچا کہ کیوں نہ میں خود انڈا لے کر بادشاہ کے پاس جاؤں اور زیادہ رقم پاؤں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے اسے ایک انڈے کے 100 روپے دیے۔ جب چالاک دکاندار نے دیکھا کہ بہزاد اب اسے انڈے نہیں بیچتا بلکہ خود محل میں جا کر بادشاہ کو بیچ آتا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا۔ بہزاد کو سبق سکھانے کے لیے وہ ایک دن بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ بہزاد سے اتنا مہنگا انڈا کیوں خریدتے ہیں؟ یہ انڈے تو آپ کو بالکل مفت میں مل سکتے ہیں۔ بہزاد کے پاس ایک عجیب اور خوبصورت پرندہ ہے جو یہ انڈے دیتا ہے، آپ اس سے یہ پرندہ چھین لیجیے، آپ کے پاس انڈا اور پرندہ مفت میں ہوں گے۔ بادشاہ نے بہزاد کو حکم دیا کہ پرندہ فوراً لے آؤ۔ بہزاد سمجھ گیا کہ یہ چالاک دکاندار کی شرارت ہے، کیونکہ بادشاہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ کبھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ انڈے کہاں سے آتے ہیں، لیکن وہ مجبور تھا کیونکہ بادشاہ کا حکم نہ ماننے پر اسے کوئی سخت سزا بھی دے سکتا تھا۔ بہزاد نے اپنا پرندہ بادشاہ کو دے دیا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی بانسری اور جال اٹھایا اور جنگل کو نکل گیا۔ اس نے ایسی دلکش بانسری بجائی کہ جنگل کے کونے کونے سے پرندے نکل نکل کر اس کے پاس آنے لگے۔ اس کے جال میں کبھی تیتر پھنستا، کبھی فاختہ تو کبھی بلبل۔ ان کو بیچ کر دونوں ماں بیٹے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ بہزاد پورے شہر میں مشہور ہو گیا۔ جب کسی کو کوئی پرندہ پالنا ہوتا وہ بہزاد کے پاس آتا اور اس سے پرندہ خرید کر لے جاتا۔ چالاک دکاندار نے یہ دیکھا تو بہزاد سے کہا کہ یہ پرندے تم مجھے بیچا کرو۔ بہزاد سمجھ گیا کہ وہ اس سے پرندے سستے خرید کر لوگوں کو مہنگا بیچے گا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ چالاک دکاندار کو بہت غصہ آیا۔ وہ بادشاہ کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے جو پرندہ بہزاد سے لیا تھا وہ اکیلا ہونے کی وجہ سے اداس رہتا ہے۔ آپ بہزاد سے کہیے کہ ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لائے تاکہ آپ کا پرندہ اپنے ساتھی کے ساتھ خوش رہے۔ بادشاہ کی کھوپڑی میں بھوسا بھرا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ دکاندار ٹھیک کہتا ہے۔ اس نے بہزاد کو بلوایا اور اسے حکم دیا کہ میرے پرندے کا ساتھی ایسا ہی ایک اور پرندہ پکڑ لاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ بہزاد نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن بادشاہ نے کہا کہ میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں تمہیں 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر 40 دن کے اندر اندر تم ایسا ہی ایک اور پرندہ نہ لائے تو تم کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بہزاد پریشان تو ہوا لیکن اس نے حوصلہ رکھا اور بانسری اور جال لے کر جنگل پہنچ گیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ایسا عجیب و غریب پرندہ کہاں سے ملتا، لیکن اس کی محنت رنگ لائی اور آخر اس کے جال میں ویسا ہی ایک اور پرندہ پھنس گیا۔ بہزاد نے پرندہ پکڑا اور اسے لے جا کر بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پرندہ تو لے لیا لیکن اسے ایک پیسہ بھی نہ دیا۔ بہزاد سمجھ گیا کہ بادشاہ بھی دکاندار کی طرح ہے، فرق یہ ہے کہ وہ چالاک ہے اور یہ بے وقوف۔ بادشاہ تو پرندہ لے کر خوش ہو گیا لیکن چالاک دکاندار کو بڑا غصہ آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بہزاد بہت بہادر، محنتی اور ذہین لڑکا ہے، وہ ضرور ایک نہ ایک دن اس سے بدلہ لے گا۔ اس کا خیال تھا کہ بہزاد دوسرا پرندہ نہیں لا سکے گا اور بادشاہ اسے مروا دے گا، لیکن اسے اب بہزاد سے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ اس کو کسی مصیبت میں نہ ڈال دے۔ اس لیے اس نے بہزاد کو پھنسانے کی ایک اور ترکیب سوچی۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کو شاید معلوم نہیں کہ جو پرندے آپ کو بہزاد لا کر دیتا ہے ان کی جان ایک پھول میں ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کیسے؟
दुकानदार ने कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों और अक्लमंदों से सुना है कि ये परिंदे साल में एक बार समन का फूल जरूर सूंघते हैं। अगर ये फूल उनको सूंघने को ना मिले तो ये मर जाते हैं और ये फूल काले देव के बाग में उगते हैं। बादशाह ने कहा, लेकिन हमारे पास ये फूल कहाँ से आएंगे, क्योंकि काला देव तो अपने बाग में किसी को नहीं आने देता और कोई वहां पहुंच भी जाए तो वो उसे मार डालता है। दुकानदार ने कहा कि हुजूर, ये काम तो पूरे मुल्क में एक ही लड़का कर सकता है, उसका नाम बहजाद है। उसे बुलाकर कहिए कि फौरन समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने फिर वही किया जो दुकानदार ने कहा था, यानी बहजाद को बुलवा कर कहा कि काले देव के बाग से समन का फूल लेकर आओ, वरना मेरे परिंदे मर जाएंगे। बहजाद ने कहा कि बादशाह सलामत, मैंने अपना परिंदा आपको दे दिया। आपने कहा उसका साथी लाओ, मैंने वो भी पकड़ कर ला दिया, लेकिन आपका ये हुक्म अजीब है। मुझे तो ये मालूम नहीं कि काले देव का बाग है कहाँ। बादशाह ने जवाब दिया कि ये तो तुम उस दुकानदार से पूछो, उसे सब मालूम है। बहजाद ने कहा कि हुजूर, अगर दुकानदार इतना ही अक्लमंद है और उसे सब मालूम है तो उससे कहिए कि खुद समन का फूल लेकर आए। बादशाह ने कहा कि नहीं, दुकानदार कहता है कि सिर्फ तुम ही ये काम कर सकते हो, और अगर मेरे परिंदे मर गए तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा दूंगा। बहजाद समझ गया कि इस बेवकूफ बादशाह को कुछ कहना दीवार से सर फोड़ने के बराबर है और ये सारी शरारत दुकानदार की ही है, इसलिए वो चुपचाप घर वापस आ गया। उसने दिमाग लड़ाना शुरू किया कि क्या किया जाए। उस शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था, वो बहुत अक्लमंद इंसान था। बहजाद उसके पास गया और उससे सब कह सुनाया और पूछा कि क्या ये सच है कि समन नामी कोई ऐसा फूल है जो काले देव के बाग में उगता है और उसे सूंघे बगैर वो परिंदे जिंदा नहीं रह सकते। बूढ़े ने कहा कि हाँ, ये सच है। ये परिंदे साल में एक दिन जरूर ये फूल सूंघते हैं, यहाँ तक कि अगर कहीं दूर दराज इलाके में चले जाएं तो भी बाहर के मौसम में इस फूल के पास ये जरूर जाते हैं। इसलिए काला देव अपने बाग में ये फूल जरूर उगाता है। इस तरह ये अजीब परिंदे हर वक्त उसके बाग में रहते हैं। बहजाद ने पूछा कि अगर मैं उस बाग से वो फूल तोड़ लाऊं तो क्या परिंदे भी उस फूल के पीछे पीछे आएंगे? बूढ़े ने कहा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन उस फूल तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। उस बाग का एक ही दरवाजा है और उस काले देव के सिवा और कोई नहीं खोल सकता उसे। बहजाद ने कहा कि मैं उसे खोल लूंगा, बस मुझे आप उसका पता बता दीजिए। बूढ़े ने उसे काले देव के बाग का पता बता दिया और ये भी कहा कि बड़े बड़े पहलवान और बहादुर लोग वहां गए थे, लेकिन कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। देव बहुत ताकतवर है, तुम कोशिश करना कि किसी तरह छुप कर रहो। अगर वो तुम्हें देख ना सका तो तुम्हारी जीत होगी, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। बहजाद ने हर बात अच्छी तरह से सुन ली और समझ ली और अगले दिन सुबह ही सुबह चल पड़ा। वो चलता गया चलता गया चलता गया, आखिरकार वो काले देव के बाग तक पहुंच ही गया। बाग का एक ही दरवाजा था जो बहुत बड़ा था और बड़ी बड़ी चट्टानों को मिलाकर बनाया गया था। कई पहलवान मिलकर भी उसको हिला नहीं सकते थे। वो दरवाजे के करीब बैठ गया, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि उसे फौरन नींद आ गई। उसकी आंख शोर से खुली। शोर ऐसा था कि लगता था कि जैसे आंधी आ रही है। शोर करीब आता जा रहा था। वो समझ गया कि काला देव बाग के अंदर जा रहा है। वो फौरन छुप गया। देव उसे ना देख सका और उसके करीब से गुजर गया। बहजाद को ऐसा लगा कि जैसे कोई पहाड़ उसके बराबर से गुजर कर जा रहा है। देव ने बाग का दरवाजा खोला। बहजाद सांस रोके दबे पांव उसके पीछे पीछे चला और जैसे ही वो बाग के अंदर गया, बहजाद भी अंदर चला गया और फौरन एक झाड़ी के पीछे छुप गया। जंगल में परिंदे पकड़ने के काम में उसे बहुत देर तक हिले बगैर छुप कर रहना पड़ता था। ये आदत उसे यहाँ बहुत काम आई। देव को पता भी नहीं चला कि कोई उसके पीछे पीछे बाग के अंदर आ गया है।
وہ باغ بہت خوبصورت تھا، اس میں عجیب عجیب رنگ کے ایسے پھول تھے کہ بہزاد دنگ رہ گیا۔ اس میں ایسے پرندے تھے جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ بہزاد رات کو وہیں چھپا رہا۔ صبح کالا دیو پھر باہر آیا، شاید وہ شکار کی تلاش میں جا رہا تھا۔ جب دیو چلا گیا تو بہزاد جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور باغ میں سمن نام کا پھول تلاش کرنے لگا، جیسے اس کو اس بزرگ نے نشانیاں بتائی تھیں۔ اسے وہاں ویسے ہی پرندے بھی نظر آئے جیسے اس نے بادشاہ کو دیے تھے، لیکن اسے معلوم نہ تھا کہ سمن کون سا پھول ہے۔ وہاں تو ہر طرح کے پھول تھے۔ باغ میں گھومتے گھومتے اسے ایک بہت بڑا مکان نظر آیا۔ دیو اس میں رہتا تھا۔ بہزاد اس کے اندر چلا گیا۔ اس مکان میں 40 کمرے تھے۔ ہر کمرہ دوسرے سے بڑھ کر خوبصورت تھا، لیکن پورے مکان میں کوئی نہیں تھا۔ آخر جب وہ 40ویں کمرے میں پہنچا تو اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اسے لگا کہ آواز قالین کے نیچے سے آ رہی ہے۔ اس نے قالین اٹھایا تو فرش میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سیڑھیاں زمین کے اندر جا رہی تھیں۔ وہ سیڑھیاں اتر کر اندر چلا گیا۔ نیچے ایک تنگ اور اندھیرا کمرہ تھا۔ رونے کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ بہزاد نے غور سے دیکھا تو اندھیرے میں ایک لڑکی نظر آئی جو ہوا میں لٹکی ہوئی تھی۔ اس کے لمبے لمبے بال چھت میں ایک کنڈے سے بندھے ہوئے تھے اور وہ رو رہی تھی۔ بہزاد کو دیکھ کر بولی، ارے لڑکے، تم یہاں کیسے آ گئے؟ تم ہو کون؟ فوراً یہاں سے چلے جاؤ، اگر کالا دیو آ گیا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ بہزاد نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، وہ باہر گیا ہوا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ لڑکی نے کہا کہ میرا نام چندا ہے۔ وہ منحوس دیو مجھے کئی سال پہلے اٹھا لایا تھا، تب سے میں یہاں قید میں ہوں۔ بہزاد نے اس کے بال کھول کر اسے نیچے اتارا۔ اس نے پھر پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ بہزاد نے پوری بات بتائی کہ وہ کس طرح سمن کے پھول کی تلاش میں آیا ہے، اور اگر پھول نہ ملا تو بادشاہ اس کی ماں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لڑکی یعنی چندا نے کہا کہ سمن نام کا پھول سب سے پہلے میں نے اگایا تھا۔ اگر تم مجھے یہاں سے نکال کر لے جاؤ تو میں تمہیں سمن اگا کر دوں گی، پھر سارے پرندے تمہارے پاس آیا کریں گے۔ اس نے بتایا کہ کالا دیو کے استنبل میں تیز گھوڑے بھی ہیں۔ بہزاد استنبل گیا اور اس نے 2 گھوڑے کھول لیے۔ دونوں ان پر سوار ہو گئے۔ چندا کو معلوم تھا کہ باغ میں ایک پتھر کو دبانے سے باغ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس طرح دونوں دروازے کھول کر گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے نکل بھاگے۔ گھوڑے بھگاتے بھگاتے دونوں بہزاد کے شہر پہنچ گئے۔ بہزاد کی ماں دونوں کو دیکھ کر خوشی سے پھولی نہ سمائی۔ دونوں کو گلے لگایا، کھانا کھلایا، پھر پوچھا کہ یہ بتاؤ جو پھول تم لینے گئے تھے وہ ملا بھی یا نہیں؟ بہزاد نے پوچھا کہ امی، جب میں گیا تھا تو میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تھا، پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں پھول لینے گیا تھا؟ امی نے بتایا کہ بادشاہ کے سپاہی روز آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بہزاد پھول لے کر آیا کہ نہیں۔ اتنے میں بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے اور پوچھا کہ تم پھول لائے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب میں کچھ کہتا، چندا نے کہا، ہاں لے آیا ہے، تھوڑی دیر میں خود بادشاہ کے پاس پھول لے کر جائے گا۔ بادشاہ کے سپاہی چلے گئے تو چندا نے چاقو لے کر اپنی انگلی میں چیر لگایا، خون کے 2 قطرے نکلے اور نکل کر پھول بن گئے۔ چندا نے کہا کہ دیو کو معلوم تھا کہ میں اس طرح سمن کے پھول بنا سکتی ہوں، اس لیے وہ مجھے قید رکھتا تھا۔ اب یہ پھول بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ جب وہ پھول لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا تو پرندے اداس تھے، انہوں نے چہچہانا بند کر دیا تھا۔ پھول دیکھتے ہی پرندوں میں جیسے جان پڑ گئی، وہ پھر سے بولنے لگے۔ بادشاہ خوش ہو گیا، لیکن چالاک دکاندار یہ دیکھ کر جل گیا کہ بہزاد پھر کامیاب ہو گیا۔ اللہ حافظ۔